أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सामईन, आप सब देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान अम्मारा शहज़ाद और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन नूरे सहर। अज़ीज़ नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि इस रमज़ान हम आपके पास रोज़ाना एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो हमें दीन को बेहतरीन तरीके से समझने, सीखने और सिखाने का फ़हम अता करे, आमीन। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है गरूर व तकब्बुर। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर अपना फ़ज़ल फरमाते हैं तो उसे आजिज़ी और इनकसारी अता फरमा देते हैं। आजिज़ी और इनकसारी ज़िद है गरूर और तकब्बुर की। तकब्बुर हक़ से महरूमी की सबसे बड़ी निशानी है। तकब्बुर कहते किसे हैं? अल्लाह ताला की मखलूक को हक़ीर समझना और हक़ बात को ठुकरा देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बयान फरमाते हैं, अल-किब्रु बतरुल हक़ व गम्तुन नास, यानी तकब्बुर हक़ की मुखालफत और लोगों को हक़ीर समझना है या हक़ीर जानने का नाम है। गरूर अपनी ताकत, अपनी दौलत और ओहदे की वजह से ख़ुद को दूसरे से बड़ा समझना और दूसरे लोगों को ख़ुद से कमतर महसूस करना और हक़ीर समझना या ख़ुद को खुदा समझ लेना,
کہ میں تو اپنے دولت کے بلبوتے پر جو چاہو کر سکتا ہوں، یا اس کو ایسے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ غرور ایک ایسی انسانی حالت کا نام ہے جس میں انسان کو خود کو، یعنی انسان اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دینے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غرور اور تکبر کو ہی ناپسند فرماتے ہیں۔ رب فرماتا ہے انہو لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تم زمین میں اتراتا ہوا چل کہ بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچے گا۔ غرور اور تکبر کی مثال ہمیں انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی مل جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت رب نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور ابلیس، جس کا نام عزازیل بتایا جاتا ہے، اپنی عبادت اور ریاضت کے باعث فرشتوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اور اللہ نے دو ہی مخلوقات کو مرضی کا اختیار دیا۔ غرور اور تکبر کی پہلی مثال ہمیں انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تو عزازیل نے انکار کر دیا۔ ابلیس اپنی عبادت اور ریاضت کے گھمنڈ میں پڑ گیا۔ اس نے رب سے کہا میں اس خاک سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں؟ وہ اپنی بناوٹ، عبادت اور ریاضت کے غرور میں مبتلا ہوا، اور رب نے بھی اسے اپنی دربار سے دھتکار دیا۔ ہمیں اس دنیا میں شیطان کے راستے پر چل کر خود کو خدا سمجھنے والوں کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ نمرود، فرعون، شداد، یہ انسان ہی تو تھے، مگر غرور اور تکبر نے ان کی مت مار دی تھی۔ خود کو طاقت میں خدا کے قریب سمجھنے لگے تھے، نعوذ باللہ۔ انسان ہو کر انسانوں کو غلام بنانے لگے تھے، ظلم کے علم بردار بن گئے تھے، اور بھول گئے تھے کہ ایک رب بھی ہے جو ان کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی۔ پھر یوں ہوا کہ رب نے ان کا نام و نشان تک صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور انہیں عبرت کا نشان بنا کر دنیا کو دکھایا کہ حدود اللہ سے نکلنے والوں کا کیا انجام ہوا کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، سامعین کرام، حدیث میں آتا ہے عظمت و تکبر اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ جو اللہ کی عظمت سے واقف ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے غرور اور تکبر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جو شخص اللہ کی کسی صفت کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور یا تکبر ہوگا۔ اس پر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، بلا شبہ ایک شخص پسند کرتا ہے کہ اس کی پوشاک اچھی ہو اور اس کا جوتا خوبصورت ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین کرام، ہم اپنی بات کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے۔ آئیے دلوں کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیراب کرتے ہیں۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گھر
والا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی. بے خطر ہو کہ بے خطر ہو بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا. بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا. آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. مدینہ 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 اب تو بس یہ کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس یہ کی ہی دھن ہے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. دل ذرا سنبھلے تو پھر گنبد خضرا دیکھوں. میرے پیارے آقا اب تو بس یہ کی ہی دھن ہے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. دل ذرا سنبھلے تو پھر گنبد خضرا دیکھوں. میرے پیارے آقا اب تو بس یہ
کی ہی دنیا ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں میرے پیارے آقا اب تو بس یہ کہ ہی دنیا ہے کہ مدینہ دیکھوں کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح کعبے میں ہو پھر شام کو طیبہ دیکھوں میرے پیارے آقا اب تو بس ایک ہی دنیا ہے میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں یوں سے پاری ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کاری ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خالِ دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے خالِ دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب ینتفیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے
جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکے وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکے وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر لوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ او ننھا ساس گئے جو ایڑی لگے پہ یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو گئے، وہ ننھا ساس گئے جو ایڑی لگے پہ یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو گئے کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت گئے ہو تو جام شہادت، اجازت گئے ہو
تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکے وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکے وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ اللہم صلی علی محمد سید المرسلین و سید النبیین۔ عزیز سامعین، ہم سمجھ رہے تھے کہ دین میں تکبر اور غرور کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر اب سمجھیں گے کہ تکبر کی کتنی اقسام ہیں۔ علماء اور فقہا اس کی 3 اقسام بتاتے ہیں۔ یعنی پہلی قسم اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر۔ تکبر کی یہ قسم کفر ہے، جیسے فرعون نے کفر کیا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس نے جھٹلا دیا، تو رب نے فرعون کو پوری قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ تکبر کی دوسری قسم رسولوں یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے مقابلے میں تکبر ہے۔ تکبر کی یہ قسم بھی کفر ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تکبر جہالت اور بغض اور عداوت کی بنا پر رسولوں کی پیروی نہ کرنا۔ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی حقارت سے کہا اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ تیسری قسم کا تکبر وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے مقابلے میں ہو، یعنی اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو حقیر جان کر اس پر بڑائی جتانا، اور مساوات یعنی تمام انسانی برادری کو جو برابری کا درجہ حاصل ہے اس کو رد کر دینا۔ یہ صورت تکبر کی یہ قسم اگرچہ دوسری صورتوں سے کم تر ہے، مگر یہ بھی حرام ہے، کیونکہ کبریائی اور عظمت بادشاہ حقیقی ہی کے لائق ہے۔ تکبر کی اقسام کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ آخر یہ تکبر انسان میں پیدا ہی کیوں ہوتا ہے۔ آئیے تکبر کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سبب کثرت علم ہے، یعنی بعض اوقات انسان اپنے کثرت علم کی وجہ سے بھی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے ابلیس کی مثال سے سمجھا۔ علم حقیقی وہی ہے جو آپ کو عاجزی اور انکسار بنائے اور رب اور اس کی مخلوق سے محبت اور الفت کے قابل بنائے۔ اسی لیے تو نافع علم کی دعا سکھائی گئی ہے۔ تکبر کا دوسرا سبب عبادت اور ریاضت ہے، یعنی کثیر عبادت اور ریاضت کی وجہ سے بھی انسان بعض اوقات تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں تو بہت عبادت کرتا ہوں، رب تو مجھ سے بہت خوش ہے۔ لوگوں میں اپنی عبادات کا تذکرہ کر کر کے ایک خاص مقام حاصل کر لیتا ہے، اور یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ تکبر کا تیسرا بڑا سبب مال و دولت کی فراوانی ہے، یعنی رب نے مال و دولت بے حساب دے دیا، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، کام کاج کے لیے نوکر چاکر، اسے ساری نعمتیں پانے کے بعد انسان تکبر میں پڑ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے غلام کو اتنا نواز دیا، غلام اس کے قصیدے پڑھتے ہوئے نہ تھکے، مگر انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ وہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تکبر کا چوتھا بڑا سبب حسب اور نسب ہے، یعنی اپنے آباء و اجداد، اپنی ذات، اپنی برادری پر فخر اور تکبر کرنا، یعنی اپنے آباء و اجداد کے بل پر لوگوں کو کمتر محسوس کرانا۔ ہمارے سامنے سیدوں کے سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال موجود ہے، اور ان کے صحابہ کی ساری زندگی عجز و انکساری ہی میں گزری ہے۔ تکبر کا پانچواں بڑا سبب عہدہ و منصب ہے،
یعنی انسان اپنے عہدے اور منصب کے بلبوتے پر دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ یہ منصب اور عہدہ اللہ ہی کی دین ہے اور اللہ ہی کے ہم محتاج ہیں، اور اللہ ہمیں محتاج کر دینے پر بھی قادر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کو آخری لمحے یہ پتہ چلے کہ میں اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ تکبر کا چوتھا بڑا سبب کامیابی اور کامرانی ہے، یعنی رب نے پے در پے آپ کو کامیابیاں دیں، جو کام کیا کامیاب ہوئے، یعنی جس چیز کو ہاتھ لگایا سونا بنا ڈالا۔ ہمارے ہاں کامیاب لوگوں کے بارے میں یہ اکثر کہا جاتا ہے، مگر پے در پے کامیابیاں بعض اوقات انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہیں اور وہ خود کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے، تو یہیں سے ناشکری کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تکبر کا ساتواں بڑا سبب حسن و جمال ہے، یعنی بندہ اپنے ظاہری حسن و جمال کے سبب تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی ابتدا اور انتہا کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ جو حسن مرہون منت ہی رب کا ہو، حسن پر ہمارا کچھ زور ہی نہ ہو، اس پر فخر و غرور انسان کی کمظرفی کی علامت ہے۔ تکبر کا آٹھواں سبب طاقت اور قوت ہے، یعنی انسان مالی اعتبار سے یا قد کاٹ کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور ہو تو انسان اپنے جسم پر تکبر کرنے لگ جائے، حالانکہ رب کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکن وہ ہو جائے گا۔ ہم بیمار ہو جائیں یا کسی حادثے کا شکار ہو جائیں یا کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جائیں، اس میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، ہم تو رب کے ایک کن کی نوک پر ہیں۔ عزیز ناظرین و سامعین، ہر کام جو انسان کرتا ہے اس کے اسباب کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نتائج بھی انسان کو، یعنی اس کے رزلٹ بھی انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ متکبر شخص غور و فکر اور نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنی بڑائی اور تکبر کے باعث حق کو دیکھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا نقصان جو متکبر شخص کو ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ نفسیاتی پریشانی اور گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے، کیونکہ وہ انسان اپنی ذات ہی کو خود پسند کرتا ہے اور وہ بہت خود پسند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ وہ سارے ہی اس کو سراہیں، اس کی تعریفیں کریں، مگر ظاہر ہے کہ ہر انسان ایک سا نہیں ہوتا، تو جب اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ جھنجھلا جاتا ہے، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور آخر میں تنہا رہ جاتا ہے۔ متکبر شخص کو ایک تیسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور نہیں کر پاتا۔ جیسے یہ بات مسلم حقیقت ہے کہ مریض جب تک خود کو مریض نہ سمجھے ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ متکبر شخص اپنے غرور اور تکبر کے باعث اپنی ذات کے منفی اور سیاہ پہلوؤں کو نہیں دیکھ پاتا۔ متکبر شخص کی زندگی کے اندر حمایت کا ایک بہت بڑا فقدان ہوتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد سے چھٹ جاتے ہیں۔ انسان چونکہ فطرتاً آزاد پیدا کیا گیا ہے اور وہ کسی کی بھی غلامی کو دل سے پسند نہیں کرتا، متکبر انسان چونکہ دوسروں کو دبانا اور ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر اپنا غلام رکھنا چاہتا ہے، اس لیے دوسرے انسان اس سے دور ہونے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ انسان یعنی وہ متکبر شخص ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر تنہا رہ جاتا ہے۔ اور ایک اور نقصان جو متکبر شخص کو ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ نصرت الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، پر اس کا کیا ہو جو اس مہربان کے ساتھ ہی غداری کا مرتکب ہو جائے، ایسا شخص اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ متکبر شخص کو جو ایک اور نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ جنت سے محروم اور جہنم کے مستحق ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جو شخص کسی بھی حوالے سے خود کو رب کے برابر لانے کی کوشش کرے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ میں بہت سے ایسے اسباب موجود ہیں جو ہمیں رب کے عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ کیا یہ عذاب کم ہیں کہ آج ہم اتحاد امت سے محروم ہیں؟ ہمارے درمیان اتحاد امت کا کوئی وجود نہیں۔ ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم مختلف برادریوں اور مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھ کر اس پر تصرف کرنا اپنا حق سمجھتا ہے،
غرور و تکبر نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے غرور اور تکبر کی ہر وہ رمق دور فرما دے جو ہمیں ہمارے مقصد زندگی سے غافل کرتی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔